آتی ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ اردو کبھی مرنے والی نہیں ہے. یہ سب باتیں سنتے آ رہے ہیں ہم لوگ, چلی آ رہی ہیں باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں کہ اردو ختم ہو رہی ہے. پچھلے 100 برسوں سے یہ سننے میں آ رہا ہے. میرا کام تو رسائل پہ رہا ہے. میں نے آج سے جو 100 سال پہلے رسالہ نکلتا تھا میں نے اس کو بھی دیکھا ہے. 70-75 میں یا آزادی سے قبل جو رسالے نکلتے تھے اس میں بھی یہی باتیں ہوتی تھی کہ اردو مر رہی ہے. بعد میں جب بہار میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ ملا 1980 کے آس پاس, اس دوران میں بھی تھا کہ بھائی عملی سطح پر دفاتر میں, اسکولوں میں, کالجوں میں اردو کو کس طرح شامل کیا جائے. تو یہ سب چلا رہا ہے, آگے بھی ہوتا رہے گا, لیکن اردو کبھی نہیں مرے گی, کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ دعویٰ ہے, یہ بالکل صحیح اور سچی بات ہے. اس کو تو اپنے ذہن میں بیٹھا لیں. اب رہا یہ سوال کہ ہماری اس میں کیا کوشش ہے اور ہمیں کیسے کیا کرنا ہے, اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. زبانوں کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے, چاہے وہ اردو ہو, تمل ہو, تیلگو ہو, ہندی ہو یا دوسری بنگالی زبانیں ہوں, سب کے ساتھ ایک جیسے مسائل ہیں. انگریزی نے کچھ ایسا ہم سب کو قتل کیا ہے کہ ہم سب جو ہے اسی کے رسیا ہو گئے ہیں. آج زمانہ کمپیوٹر کا ہے اور واٹس ایپ کا ہے, سوشل میڈیا کا ہے, تو اس میں ہمیں اردو کے استعمال کو اپنے حساب سے دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. آج سے برسوں پہلے نوم چومسکی ایک ماہر لسانیات ہیں جو زبانوں پہ بہت بڑا کام, ابھی باحیات ہیں وہ, اور امریکہ کے انسٹیٹیوٹ میں پروفیسر ہیں. انہوں نے زبانوں پہ ریسرچ کی, ان کی کئی کتابیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا کی ساری زبانیں ایک ہیں, چاہے وہ ہندی ہو, اردو ہو, اسپینش ہو, جرمن ہو, انگریزی ہو, میتھلی, تیلگو. اب کیوں ہے یہ؟ کیونکہ ان کا داخلی نظام ایک ہے, ان کے جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے وہ ایک ہے. انسان جو سوچتا ہے, بھائی زبان کیا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے خیالات کو اظہار کرنے کا ذریعہ ہے زبان. ہم اپنی باتوں کو دوسروں تک چاہے جیسے پہنچاتے ہیں, بول کر, لکھ کر یا اشاروں سے. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ہم دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں, اگر ہمیں اس ملک کی زبان نہیں آتی ہے تو بھی ہم اپنی بات اس تک پہنچا دیں گے. کسی کو پانی پینا ہوگا تو وہ چلو کا نشان بنائے گا, اشارہ بنائے گا. کسی کو بھوک لگی ہوگی تو وہ پیٹ کی طرف اشارہ کرے گا. یہ ساری دنیا میں یہ نشانات عام ہیں. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے, بتایا ہے کہ جو ہمارے حروف تہجی ہیں, اور یونان میں جب کھدائی ہوئی تھی تو اس میں جو حروف تہجی بہت سارے ملے پرانے زمانے کے, تو اس میں بہت عجیب و غریب تصویریں تھیں. مچھلی کی تصویریں تھیں, چمگادڑ کی تصویریں تھیں, سانپ کی تصویریں تھیں, جو الفا, بیٹا, گاما, ڈیلٹا کہلائے. بعد میں پھر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ گائے کے سینگ کو اگر ہم الٹ دیں تو وہ اے ہو جاتا ہے اردو کا. اگر انسان کی آنکھ کو آپ دیکھیں تو وہ بی کی شکل کی ہے. اسی طرح سے اگر ہونٹ کو آپ گول کر لیں تو وہ سی ہو جاتا ہے. انسان کے چہرے کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ دیں تو وہ ڈی ہو جاتا ہے. یہ حروف تہجی ہے. ایک اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ آپ بہت سارے الفاظ دیکھیں گے جو اردو میں ہیں, وہی سیم اسی حروف تہجی سے, حرف تہجی سے, ایک ہی اسی سے سارے زبانوں کے الفاظ شروع ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں ماں, ماں, ماتا, مائی, مور. آپ دیکھ لیں, آج کل گوگل کا زمانہ ہے, آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اسپینش میں, جرمن میں ماں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ایم سے ہی شروع ہوگا, میم سے ہی شروع ہوگا. یہ ایک مثال. اسی طرح سے برادر ہے, بھراتا ہے, بھائی ہے. آخر یہ سملریٹی یا یکسانیت یا ایک جیسا ہونا کیا ثبوت دیتا ہے, کیا ثابت کرتا ہے؟ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو زبانیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کا منبع ایک ہے, ان کا داخلی نظام ایک ہے, ان کا طریقہ استعمال ایک ہے. اب ہمیں یہ ہے کہ بھائی اردو کی جہاں تک بات ہے, اور اردو پہ ایک الزام لگتا رہا ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے اور مسلمانوں نے ہی اس کو پروان چڑھائی. یہ تو خیر سراسر غلط ہے. اب آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیں کہ آزادی سے قبل تو اردو پوری ہندوستان میں, پورے ہندوستان کی لنگوا فرینکا تھی اور عام بول چال کی زبان تھی. جتنے اخبارات نکلتے تھے یا جتنے رسائل و جرائد نکلتے تھے سبھی اردو میں ہوتے تھے. اور ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ جو قرآن شریف کا جو سب سے بڑا پبلشر تھا منشی نول کشور, وہ غیر مسلم تھا. ان کے یہاں کام کرنے والے لوگ مسلمان تھے, وہ سب وضو کر کے کام کرتے تھے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ مہابھارت کے ترجمے, ویدوں کے ترجمے, رامائن کے ترجمے, رامائن کے تو 137 ترجمے اردو میں موجود ہیں, صرف اردو میں 137 ترجمے. آخر یہ ترجمے کس کے لیے کیے گئے؟ ظاہر ہے مسلمان تو پڑھے گا نہیں اس کو. مہابھارت کے 52 ترجمے موجود ہیں, اور 137 ترجموں میں تو 63 ترجمے خدا بخش لائبریری پٹنہ میں موجود ہیں. یہ سب ثابت ہوتا ہے اس سے کہ اردو کبھی مسلمانوں کی زبان نہیں رہی. ایک اور دوسری مثال یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی زبان ہوتی تو بنگلہ دیش کی زبان ہوتی, بھائی اردو نہیں ہے. پاکستان کی زبان ہے آفیشیل لینگویج, لیکن حقیقت یہ ہے آج کی ڈیٹ میں کہ آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں, سرچ کر سکتے ہیں, وہاں ابھی بھی اردو نفاذ کمیٹی بنی ہوئی ہے. وہاں کے جتنے سرکاری آرڈر, جتنے حکم نامے نکلتے ہیں
جاری ہوتے ہیں وہ سب انگریزی میں ہوتے ہیں. عدالت کی زبان وہاں جو ہے انگریزی ہے. تو ہم جب اپنے ملک کو دیکھتے ہیں تو اس کے مقابلے ہمارا ملک کہیں آگے ہے, کہیں بہتر حالت میں ہے یہاں اردو.